أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ ترجمہ: اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، کیا متفرق کئی پروردگار بہتر ہیں یا اللہ ایک زبردست طاقتور؟ اس کے سوا تم جن کی پوجا پاٹ کر رہے ہو وہ سب ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے خود ہی گھڑ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، صرف اللہ ہی کی ہے فرما روائی۔ اسی کا فرمان ہے کہ تم سب سوائے اس کے کسی اور کی عبادت نہ کرو، یہی دین درست ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ دیکھیے، سب سے پہلے تفسیر میں سن رہی ہیں آپ یوسف علیہ السلام کے کس طرح مخاطب کرتے ہیں، اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، یعنی کہ ساتھ ہی اس نے یہ قرار دیا کہ ایک عرصے میں جیل میں محبوس چلے آ رہے تھے، دونوں سب ساتھ رہتے ہوئے۔ سب سے پہلے ایک محبت کا لقب دیا کہ اے میرے دوستو، ساتھیوں، سنو، کیا متفرق کئی پروردگار بہتر ہیں؟ یہ ایک اللہ۔ اب ان کو لاجیکلی ایک سوال کے طور پر جھنجھوڑا، ان کو پوچھا نہیں ہے صرف، بلکہ ان کو احساس دلایا ہے۔ تو یہ بھی تبلیغ کا طریقہ ہے کہ پہلے محبت سے قریب کر لینا اور دوسروں کا یہ اقرار کر لینا کہ واقعی آپ تو بہت اچھے ہیں۔ تو یہ جو ہے یعنی وہ رب جو ذات کے لحاظ سے ایک ہے، دوسرے سے متفرق ہے، صفات میں ایک دوسرے سے مختلف ہے، تعداد میں باہم متنافی ہیں، یعنی کہ یہ ایک اللہ، یہ جتنے بھی خدا بنا لیے ہیں، رب بنا لیے ہیں، ان سے کتنا جدا ہے۔ یعنی کہ وہ بہتر ہے یا ایک اللہ جو اپنی ذات و صفات میں کیسا ہے؟ متفرد ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، وہ سب پر غالب ہے اور حکمران ہے۔ اس بات کا احساس دلایا۔ جو تم پاٹ پوجا لوگ کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ نام ہی نام ہے جو تمہیں اور تمہارے باپ دادوں نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی ان کی دلیل نازل نہیں فرمائی ہے، یعنی کہ جو تم نے نام رکھ لیے ہیں یہ خالی نام ہی نام ہے، ان کے مسمى نہیں ہے۔ اگرچہ تم بالکل باطل عقیدہ رکھتے ہو، ان کے مسمیات ہیں، یعنی جن کو تم معبود قرار دیتے ہو، وہ دوسرا مطلب یہ ہے کہ ان معبودوں کے جو تم نے مختلف نام تجویز کر رکھے ہیں، مثلا خواجہ غریب نواز، گنجش بخش، کرنی والا، کرما والا وغیرہ، یہ سب تمہارے ساختہ نام ہیں، صرف نام ہی نام ہے، اور حقیقت میں ان کے لیے کوئی حق الوہیت عبادت نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا ہے کہ تم سب اس کی عبادت کرو، یہی دین درست ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یعنی یہ وہ دین جس کی طرف میں تمہیں بلا رہا ہوں، جس میں ایک اللہ کی عبادت ہے، یہ درست اور قیم دین ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، یعنی کہ اکثر لوگ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 106 ہے، جس میں کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والوں کی اکثریت مشرک ہے۔ اور فرمایا ہے سورہ یوسف کی ہی آیت 103 آ رہی ہے، جس میں کیا کہا؟ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، اے پیغمبر تیری خواہش کے باوجود اکثر لوگ اللہ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو یہ ہے، یعنی کہ اکثریت علم نہیں رکھتی، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک ہی دین چلا آ رہا ہے، اور وہ کیا دین ہے؟ سچا دین ہے، چاہے بہت کم لوگ اس پر باعمل ہوئے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ لوگ ضرور اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے ایسے رکھے ہیں، اور انبیاء اور رسل بھیجتے رہے ہیں جو اس دین کو کیا کرتے رہے ہیں؟ اس دین کے بارے میں دعوت دیتے رہے ہیں۔ تو یہی درست دین ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے سچی اور برحق، جس کو چھوڑ کر لوگ اپنی مرضی کے رب بنا لیتے ہیں،
نام ڈھونڈ لیتے ہیں۔ یہ سب بنائے ہوئے نام ہوتے ہیں جن کے بارے میں کوئی حقیقت، کوئی دلیل، کوئی برہان نہیں ملتی، اور اکثر لوگ یہ علم ہی نہیں رکھتے، اور یہ علم حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ یہ جو رب ہے یہ کیا ہے، اور اس کا جو حق ہونا ہے یہ واقعی حق ہونا کس طرح ہے، کیا یہ حق ہونا نہیں ہے، اس کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں۔ بس جو طریقہ اپنے باپ دادا سے دیکھ رہے ہیں، چلا آ رہا ہے، اکثریت آج بھی دیکھیے آپ کس کو فالو کرتی ہے، اسی ٹرینڈ کو جو چلا آ رہا ہے۔ رسم رواج والا دین رہ گیا ہے، کچھ تہوار رہ گئے ہیں، کچھ طریقے رہ گئے ہیں جس کو پکڑ لیا ہے، اس کو دینداری کہتے ہیں۔ ہمارے مسلمانوں میں بھی بہت افسوس ہے، اس طرح کے کچھ کام رہ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام کو جانتے ہوئے بھی وہ اس دین اور سچے دین کے بارے میں غور نہیں کرتے، بلکہ جو بس طریقے چلے آ رہے ہیں وہ بس اس پر عمل کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس خالص دین پر جمنے کی توفیق عطا فرمائے۔